بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح وقود رسم المفتی میں ہمارے اسباق چل رہے ہیں اور قول راجح کی معرفت کے حوالے سے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قواعد بیان کر رہے تھے۔ کل ہم نے تقریباً چند قواعد اور پڑھے تھے، ان میں ایک قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو قاعدہ تھا المتون مقدمۃ علی الشروح والشروح علی الفتاوی، کہ جو متون کی کتابیں ہیں ان کو تقدم حاصل ہوگا شروحات پر، اور جو شروحات کی کتابیں ہیں ان کو تقدم حاصل ہوگا فتاوی پر۔ تو اس میں سب سے پہلے علامہ قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول علامہ شامی لے کر آئے تھے کہ انما فی المتون مصحح تصحیحا التزامیا والتصحیح الصریح مقدم علی التصحیح الالتزامی، کہ متون کے اندر جو تصحیح ہوتا ہے وہ تصحیح التزامی ہے، اور تصحیح صریح کو تقدم حاصل ہوتا ہے تصحیح التزامی پر۔ اچھا، اس میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ علامہ قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول سے بظاہر یوں لگتا ہے، کیونکہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ متون میں جو تصحیح ہوتی ہے وہ تصحیح التزامی ہوتی ہے، اور اگر تصحیح التزامی کے مقابلے میں تصحیح صریح آ جائے، جیسا کہ آگے انہوں نے اس کی وضاحت کی تھی علامہ شامی نے، تو فرماتے ہیں کہ تصحیح صریح کو لیا جائے گا۔ اس اعتبار سے تو یہ لگتا ہے کہ متون پر جو شروحات یا دیگر چیزیں ہیں ان کو تقدم حاصل ہوگا، لیکن یاد رکھیے گا یہ اس صورت میں ہے کہ جب متون کے مقابلے میں کسی قول کی تصحیح کی جائے۔ اگر متون کے مقابلے میں فقہا کسی قول کی تصحیح نہیں کرتے تو ایسی صورت میں متون کے قول کو ہی معتبر اور معتمد اور مستوی ہی مانا جائے گا۔ یہ اس صورت حال میں علامہ قاسم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جب اس کے مقابلے میں متون کے مقابلے میں کسی قول کی تصحیح کر دی جائے، تو اگر کسی مقام پہ تصحیح صریح پائی ہی نہیں جاتی تو وہاں پر متون میں ہم تصحیح کو تلاش نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں تصحیح التزامی آلریڈی پہلے سے ہی موجود ہے۔ تو پھر اس میں ہم نے جو ہے وہ تصحیح التزامی کے اندر تصحیح صریح کو تلاش نہیں کرنا، وہاں پہلے سے ہی تصحیح موجود ہے، اس لیے وہی معتبر ہوگا۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے متون جو ہیں وہ زیادہ معتمد ہیں کہ ان میں التزاماً تصحیح پہلے سے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو تقدم حاصل ہے۔ ہاں اگر اس کے مقابلے میں صراحتاً تصحیح ہو جائے تو پھر جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اس کو لیں گے۔ اس کی وضاحت علامہ شامی نے قلتو سے کی تھی، اور اس کے بعد شہادات خیریہ کے حوالے سے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات لے کر آئے تھے، کہ جہاں پر ایک سوال کے جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ المذہب الصحیح والمفتى به الذي مشت علیہ اصحاب المتون الموضوعة لنقل الصحیح من المذهب الذي هو ظاہر الروایت لأن الشہادة العامة لا تصح۔ جی، تو یہ عبارت یہاں پر بیان ہوئی تھی خیریہ کے حوالے سے۔ اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ثم قال جو قول بیان فرما رہے ہیں یہ
خیریہ کے حوالے سے ہی علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبارت کو لے کر آتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ المذہب الصحیح المفتى به الذي مشت علیہ اصحاب المتون، اس کے بعد آپ نے فرمایا وحیث علم ان القول هو الذي تواردت علیہ المتون فهو المعتمد المعمول به إذ صرحوا بأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات پتہ چلی کہ قابل اعتماد قول جو ہے وہ وہی ہے جس پر متون وارد ہوئی ہیں، تو وہی معتمد اور معمول بھی رہے گا، کیونکہ فقہا نے اس بات کی علماء نے صراحت کی ہے کہ بِأَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ مَا فِي الْمُتُونِ، کہ جب تعارض ہو جائے اس میں جو متون میں ہے والفتاوی اور فتاوی میں ہے، اگر ان دونوں کے درمیان تعارض ہو جائے فالمعتمد ما فی المتون، تو اعتماد کیا جائے گا اس کا جو کہ متون میں ہوتا ہے، وَكَذَا يُقَدَّمُ مَا فِي الشُّرُوحِ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى، اور اسی طرح مقدم کیا جائے گا اس کو جو شروحات میں ہے اس پر جو فتاوی میں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بحر کی عبارت لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ فی فصل الحبس من البحر، بحر الرائق میں فصل الحبس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ یہ فصل الحبس جو ہے یہ کتاب القضاء میں ہے۔ فرماتے ہیں والعمل على ما في المتون لأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون كما في أنفع الوسائل۔ صاحب بحر فرماتے ہیں کہ عمل جو کیا جائے گا وہ اس مسئلے پر کیا جائے گا جو متون میں موجود ہے، یعنی اس قول پر عمل کیا جائے گا جو متون میں موجود ہے، لأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى، کیونکہ جب متون اور فتاوی میں موجود چیزوں میں تعارض ہو جائے، یعنی ایک طرف متون کا مسئلہ ہو اور دوسری طرف فتاوی میں وہ قول موجود ہو اور دونوں میں تعارض ہو، فالمعتمد ما فی المتون، تو اعتماد کیا جائے گا اس قول پر جو متون میں موجود ہے، کما فی انفع الوسائل، جیسے انفع الوسائل کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی ہے۔ وَكَذَا يُقَدَّمُ مَا فِي الشُّرُوحِ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى، اسی طرح تقدم حاصل ہوگا اس قول کو جو شروحات میں ہوگا، اس قول پر جو فتاوی میں موجود ہے اس پر شروحات کے قول کو تقدم حاصل ہوگا۔ یہاں پہ صاحب بحر کا کلام ختم ہوتا ہے، اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ای لما صرح به فی انفع الوسائل ایضا فی مسألة قسمة الوقف حيث قال لا نفتي بنقول الفتاوى بل نقول الفتاوى انما يستأنس بها اذا لم يوجد ما يعارضها من كتب الاصول ونقل المذهب، اما مع وجود غیرها لا يلتفت الیها خصوصا اذا لم يكن نص فيها على الفتاوى۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انفع الوسائل کی اس عبارت کی تشریح فرما رہے ہیں کہ جس کی طرف اشارہ علامہ ابن نجیم مصری نے جو ہے وہ بحر الرائق کے اندر جس کی طرف اشارہ فرمایا تھا، تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ لما صرح به فی لما صرح به فی انفع الوسائل ایضا فی مسئلۃ قسمت الوقت۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی وہ چیز جس کی صراحت انفع الوسائل میں بھی مصنف نے کی ہے وقف کی تقسیم کے متعلق مسئلے کے اندر، تو وہاں پر انہوں نے اس کی صراحت کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ لا نفتی بنقول الفتاوی، کہ ہم فتاوی کے نقول پر فتویٰ نہیں دیں گے، یعنی جو چیزیں فتاوی سے نقل ہو کر ہمارے پاس آئی ہیں ہم ان پر براہ راست فتویٰ نہیں دیں گے، بل نقول، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ الفتاوی انما یستأنس بہا، کہ یہ جو فتاوی ہیں یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ ہاں یستأنس بہا، فتاوی تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے
بندہ جو ہے وہ مانوس ہوتا ہے یا جن سے انسیت حاصل کی جاتی ہے۔ فتاوی ایسی چیزیں ہیں جن سے انسیت حاصل کی جاتی ہے۔ اذا لم یوجد ما یعارضها من کتب الاصول و نقل المذہب، جب تک کہ ان فتاوی کے اندر جو ہے وہ کتب اصول اور نقل مذہب کے خلاف کوئی بات نہ پائی جائے۔ بڑی زبردست بات انفع الوسائل والے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ فتاوی اس لیے نہیں لکھے گئے، فتاوی والی جو کتابیں ہیں وہ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ یہی معتمد اور مفتہ بھی ہیں اور یہی اصل مذہب ہیں۔ فتاوی کی کتابیں تو اس لیے لکھی گئی ہیں کہ ان سے جو علماء ہیں اور جو طلباء ہیں وہ انسیت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، ایک طرف آپ مثال کے طور پر ہدایہ شریف کھولتے ہیں، اب ہدایہ شریف میں نا مصنف سیدھا سیدھا مسائل اور دلائل کو بیان کرتے جا رہے ہیں اور ایک پوری کی پوری فصل، ایک پوری کا پورا باب بیان کر دیا۔ لیکن جو فتاوی ہوتے ہیں نا ان کے اندر چونکہ سوالن جوابن یا جو ہے چیدہ چیدہ مسائل کو بیان کیا جاتا ہے اور دلچسپی والے انداز میں واقعات کو بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی کسی نے اگر یوں کر دیا تو اس کا کیا حکم ہے، کسی نے یوں کر دیا تو کیا حکم ہے، تو انفع الوسائل میں یہ بات بیان کی گئی کہ ہم جو ہیں وہ فتاوی کو اس لیے مذہب کے اندر بیان نہیں کرتے کہ یہی سب سے زیادہ معتمد ہیں اور یہی مفتدی ہیں یا فتاوی جو ہیں یہی اصل مذہب ہے، بل نقول، بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ الفتاوی انما یستانس بہا، کہ فتاوی سے انسیت حاصل کی جاتی ہے، دلچسپی حاصل کی جاتی ہے، لیکن کب تک؟ اذا لم یوجد ما یعارضها من کتب الاصول و نقل المذہب، جب تک فتاوی میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جائے گی جو کتب اصول اور نقل مذہب سے معارض ہو، یعنی اگر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کتب اصول یا نقل مذہب کے معارض ہو، کے برخلاف ہو، تب تک ہم فتاوی کو بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، اور اگر ان میں کوئی ایسی چیز آ جائے جو کتب اصول اور نقل مذہب کے برخلاف ہو تو پھر ہم ان چیزوں کو ترک کر دیں گے۔ اما مع وجود غیرها لا يلتفت الیہا خصوصا اذا لم يكن نص فیہا علی الفتاوی۔ پھر آگے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لیکن جب کوئی بات جو ہے وہ جب کوئی بات جو ہے وہ مذہب کے برخلاف آ جائے، اس کا وجود ہو، اما مع وجود غیرها، ایسی چیز جو کہ مذہب کے برخلاف ہو اور اصول کے برخلاف ہو، غیریت اس کے اندر پائی جائے، تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں لا یلتفت الیہا، تو پھر جو ہے ہم فتاوی کی طرف التفات نہیں کریں گے یا فتاوی کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا، خصوصاً اذا لم یکن نص فیہا علی الفتاوی، خاص طور پر جب کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ خاص طور پر اذا لم یکن نص فیہا علی الفتاوی، خاص طور پر جب کہ کوئی نص موجود نہ ہو اس مسئلے میں فتاوی پر، یعنی ایسا مسئلہ ہو جس میں کوئی صراحت نہیں ہے، کوئی تصریح نہیں ہے فتاوی کے اندر، ٹھیک ہے، تو اگر وہ فتاوی میں ایسا مسئلہ ہے جو کہ مذہب کے برخلاف ہے اور اس پر فقہا نے کوئی نص بھی بیان نہیں کیا، یعنی چلیں وہ فتاوی میں تو موجود ہے لیکن اس کی اصل نہیں بیان کی گئی، تو فرماتے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں تو بالخصوص ہم اس کی طرف جو ہے التفات نہیں کریں گے۔ صرف یہ تو نہیں ہے کہ بھائی فتاوی میں موجود ہے تو اس کی طرف آپ التفات کریں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ایک تقدم اور تاخر کی طرف انفع الوسائل کے حوالے سے جو ہے بات ذکر کی گئی۔ پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، وَرَأَيْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْمُتَأَخِّرِينَ نَقْلًا عَنْ إِيضَاحِ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى إِبْطَالِ الاستبدال۔ فرماتے ہیں کہ میں نے متأخرین کی بعض کتابوں میں، یعنی چند ایک کتابوں میں نے جو ہے وہ کیا دیکھا کہ انہوں نے ایک عبارت نقل کی ہے
ایضاح الاستدلال علی ابطال الاستبدال پر، سوری، ایضاح الاستدلال علی ابطال الاستبدال کے حوالے سے علماء متاخرین نے ایک بات نقل کی ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے ایضاح الاستدلال علی ابطال الاستبدال، یہ امام قاضی القضاء شمس الدین حریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک عبارت نقل کی گئی ہے۔ احد شراح الہدایتی، یہ امام قاضی القضاء جو ہے وہ ہدایہ شریف کے شارحین میں سے ایک شارح ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی کتاب ہدایہ کی شرح نہیں ہے، ایضاح الاستدلال، یہ ہدایہ کی شرح نہیں ہے، لیکن اس کے جو مصنف ہیں امام شمس الدین حریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہدایہ کے شارحین میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی کتاب کے حوالے سے علماء متاخرین نے ایک بات بیان کی، اور وہ یہ ہے کہ ان صدر الدین سلیمان قال ان هذه الفتاوى هي اختیارات المشائخ فلا تعارض كتب الاصول، قال وكذا كان يقول غیره من مشائخنا وبه اقول، انتہا۔ یہ عبارت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتب متاخرین میں اس ایضاح الاستدلال سے منقول ایک قول پڑھا، اور وہ یہ ہے کہ امام صدر الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان هذه الفتاوی، کہ یہ جو فتاوی کی کتابیں ہیں اور فتاوی جات ہیں، یہ ہی اختیارات المشائخ، یہ اصل میں مشائخ کے اختیارات ہیں۔ اختیارات سے مراد یہ ہے کہ مشائخ کے مختار اقوال ہیں، کہ جس زمانے میں جس مفتی نے جس انداز میں فتاوی جات کو تحریر فرمایا، تو انہوں نے کسی قول کو اختیار کر دیا اپنے زمانے، اپنے عرف اور اپنے جو ہے اس اعتبار کے ساتھ، اس اعتبار کی وجہ سے جو ان کو اس زمانے میں نظر آ رہا تھا۔ تو یہ محض اختیارات ہیں، فلا تعارض کتب الاصول، لہٰذا یہ چونکہ ان کی حیثیت اختیارات کی ہے، لہٰذا یہ کتب اصول سے تعارض نہیں کر سکتے، ان کو ہم کتب اصول کے، کتب مذہب کے مقابلے میں نہیں لا سکتے۔ قال، پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ امام صدر الدین سلیمان کی کا قول ختم ہوا، اس کے بعد امام شمس الدین حریری فرماتے ہیں وَكَذَا كَانَ يَقُولُ غَيْرُهُ مِن مَشَائِخِنَا وَبِهِ يَقُول، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو دیگر مشائخ ہیں وہ بھی، یعنی شیخ صدر الدین سلیمان کے علاوہ کی جو دیگر مشائخ ہیں وہ بھی یہی قول بیان فرمائے کرتے تھے، وہ بھی اقول، اور امام حریری فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی قول کو اختیار کرتا ہوں کہ جو فتاوی کی حیثیت ہے وہ محض اختیارات مشائخ کی ہے، اور ان کو ہم کتب مذہب کے مقابلے میں، اصول مذہب کے مقابلے میں نہیں لائیں گے۔ اب یہاں سے کچھ انٹرسٹنگ باتیں شروع ہو رہی ہیں، اور بڑی دلچسپ اور آسان باتیں ہیں۔ کل کچھ طلبہ نے اس حوالے سے سوالات بھی کیے تھے، ان کو بھی ہم جو ہے تھوڑا سا ان کے اوپر جو ہے وہ سرسری طور پر دیکھتے ہیں۔ المتون المعتبرۃ فی المذہب، مذہب کے اندر متون معتبرہ، مذہب کے اندر وہ متون جو معتبر ہیں، وہ کون کون سے متون ہیں؟ تو فرماتے ہیں ثم لا یخفی ان المراد بالمتون المتون المعتبرۃ، کہتے ہیں یہ جو ہم نے کہا تھا کہ متون کو تقدم حاصل ہوگا، شروع کو تقدم حاصل ہوگا فتاوی پر، تو متون سے دو باتیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک تو سارے کے سارے فقہ حنفی کے متون، اور ایک وہ متون ہیں جو کہ چند مخصوص اور معتبر متون ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہاں ہماری مراد جن متون کو تقدم حاصل ہے شروع پر، ان سے مراد جو ہے وہ متون معتبرہ ہیں، متون غیر معتبرہ نہیں ہیں۔ نیچے حاشیہ دیکھیے،
المراد بالمتون أي ليس المراد بها جميع المتون بل المختصرات التي ألفها حزاق الأئمة وكبار الفقهاء المعروفين بالعلم والزهد والفقه والثقة في الرواية كأبي جعفر الطحاوي والكرخي والحاكم والشهيد والقدوري ومن في هذه الطبقة۔ حاشی میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ متون سے مراد سارے کے سارے متون نہیں ہیں بلکہ وہ مختصرات ہیں، وہ مختصر کتابیں ہیں کہ جن کو اس امت کے ماہر فقہاء اور ائمہ نے تحریر کیا ہے، جو کہ علم، زہد، فقہ اور ثقہ فی روایت کے اندر مشہور و معروف تھے، جیسے امام ابو جعفر طحاوی، امام کرخی، امام حاکم، امام شہید، امام قدوری اور وہ افراد جو ان کے طبقے کے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پھر مزید جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے کچھ باتیں حاشیے میں بیان کی ہیں، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ شامی کیا فرماتے ہیں۔ فرمائیں کہ ثم لا يخفى عن المراد بالمتون المتون المعتبرۃ، فرماتے ہیں یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ متون سے مراد وہ متون ہیں جو متون معتبرہ ہیں، جیسے کل بدایہ، جیسے بدایت المبتدی، ہدایہ شریف کا جو متن ہے، وہ مختصر القدوری اور مختصر القدوری، والمختار، اور ایک اور متن ہے المختار، اس کو المختار بھی کہتے ہیں اور المختار للفتویٰ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے نام سے کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ تو فتوے کی کتاب ہے، المختار للفتویٰ جو ہے یہ متن ہے فقہ حنفی میں۔ اسی طرح النقایہ اور اسی طرح وقایہ، اس کی شرح پڑھی جاتی ہے شرح الوقایہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ تو النقایہ یہ وقایہ کی کا اختصار ہے، النقایہ مختصر الوقایہ اس کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے الوقایہ اس کا نام ہے الروایہ فی مسائل الہدایہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کنز، کنز الدقائق اور ملتقى الابحر، ٹھیک ہے، یہ والی جو کتابیں ہیں یہ معتبر متون میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ شامل ہیں۔ فإنها الموضوعة لنقل المذهب، یہ وہ متون ہیں کہ جن کو وضع کیا گیا ہے، جن کو تحریر کیا گیا ہے نقل مذہب کے لیے، مما هو ظاہر الروایت، نقل مذہب سے مراد وہ مسائل ہیں جو کہ ظاہر الروایہ کے ہیں، بخلاف متن الغرر، برخلاف ملا خسرو کے متن غرر کے، و متن تنویر للتمرتاشی الغزی، اور اسی طرح علامہ شامی فرماتے ہیں کہ غرر کے ساتھ امام تمرتاشی غزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو متن ہے تنویر الابصار، اس کو علامہ شامی جو ہے وہ متون معتبرہ میں شمار نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، کیوں شمار نہیں کر رہے؟ ایک وجہ کل بھی ہم نے بتائی تھی کہ انتہا درجے کا اختصار ہے تنویر الابصار کے اندر، اور غرر کے حوالے سے بھی ابھی بات ہوگی۔ تو جو تنویر الابصار ہے اس میں انتہا درجے کا اختصار ہے، اور پھر ساتھ ساتھ فرماتے ہیں فَإِنَّ فِيهِمَا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ غرر کے اندر اور تنویر الابصار کے اندر کثیر من مسائل الفتاوی، اس میں کثیر جو مسائل ہیں وہ فتاوی سے لیے گئے ہیں، لہٰذا یہ نقل مذہب کا اس میں اعتماد نہیں کیا گیا ہے، التزام نہیں کیا گیا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو متون ہیں دو، غرر اور تنویر، یہ جو ہیں یہ اس حیثیت سے متون معتبرہ میں شمار نہیں ہوں گے۔ لیکن جیسے میں نے کل اس پر بات کی تھی کہ جب در مختار والے نے تنویر کی وضاحت کر دی اور پھر علامہ شامی نے در مختار کی وضاحت کر دی، تو اب جو ہے وہ ہم اس کو لے سکتے ہیں، لیکن شرح اور حاشیے کے ساتھ، اس کے بغیر ہم اس کو نہیں لے سکتے۔ اچھا، یہ تو جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو یہاں پر بیان فرما دیا۔ ایک دو اور چیزیں میں تھوڑی سی بیان کر دوں، پھر آگے ہم جو ہے وہ اپنی مزید گفتگو چلاتے ہیں۔
اچھا، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اجماعی متون، یعنی متون کا اجماع، یعنی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسے متون جن کا اتفاق ہے یا جن پر علماء کو اتفاق ہے، اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اجماعی متون جن کی عظمت مکان سب جانتے ہیں، ان کا اتباق و اتفاق کیسا ہوگا؟ یعنی وہ مسائل یا وہ مقامات جہاں پر تمام متون جو ہے وہ متفق ہو جاتے ہیں۔ آپ فتاوی رضویہ کو پڑھیں، جب امام اہل سنت متون کی عبارتیں لے کر آتے ہیں نا تو ساری عبارتوں میں ایک ہی بات لکھی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اجماعی متون کی عظمت مکان سب جانتے ہیں، تو ان کا اتباق اور اتفاق کیسا ہوگا؟ لہذا بارہا دیکھا گیا ہے کہ علماء نے شروح و فتاوی کی بعض صریح تصریحات صرف اس وجہ سے رد کر دی ہیں کہ متون کے خلاف ہے۔ اب یہ عبارت پیش کرنے کا مقصد کیا تھا، اس کو میں آگے بھی چلاؤں گا۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی عبارت ہے، اور یہ عبارت آپ کو جو ملے گی فتاوی رضویہ شریف میں، یہ 12ویں جلد کے اندر جو ہے آپ کو ملے گی۔ علامہ شامی نے پیچھے کیا بات کہی تھی، تھوڑا سا غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ علامہ قاسم بن قطب بغا نے یہ بات کہی کہ جب متون کے مقابلے میں تصحیح صریح آ جائے تو تصحیح صریح کو تقدم حاصل ہوگا، کیونکہ متون کے اندر جو تصحیح ہے وہ تصحیح التزامی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام اہل سنت کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز پر متون کے اصحاب متفق ہو جائیں تو چونکہ متون کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، اور اگر کسی مسئلے میں سارے متون متفق ہو جائیں تو پھر اس کا عالم کیسا ہوگا؟ فرماتے ہیں لہٰذا بارہا یہ دیکھا گیا ہے کہ علماء نے شروح و فتاوی کی بعض صریح تصریحات، یعنی تصحیح صریح، فرماتے ہیں صرف اس وجہ سے رد کر دی ہیں کہ متون کے خلاف ہے، متون کی وجہ سے انہوں نے رد کر دی کہ بھئی متن میں ایسا نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں لیں گے۔ اعلیٰ حضرت پھر حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ در مختار کی کتاب القسمت میں ہے کہ قال فی الخانیہ وعلیہ الفتویٰ، کہ یہ بات خانیہ میں بیان کی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، لیکن المتون علی الاولی فعلیہ المعول، لیکن در مختار میں فرمایا علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ اسی پر فتویٰ ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ پہلا جو قول ہے وہ متون میں ہے، فعلیہ المعول، اور اسی کی طرف ہی لوٹا جائے گا۔ یعنی خانیہ میں فرمایا کہ فتویٰ اسی پر ہے، لیکن متون پہلے قول پر ہے تو اسی پر اعتماد ہے اور اسی کی طرف لوٹا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے دیکھیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اچھا یہ خانیہ کا حوالہ دیا فتاوی قاضی خان کا، تو فتاوی قاضی خان فتاوی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو امام اجل قاضی خان جیسا مرجح، یعنی ترجیح دینے والا، اور علیہ الفتویٰ جیسا لفظ ترجیح، جیسے علماء عاقد الفاظ تصحیح سے شمار کرتے ہیں، یعنی یہ جو لفظ بیان کیا نا، آپ دیکھیں عبارت دوبارہ، خانیہ اس کے حوالے سے در مختار کے قال فی الخانیۃ وعلیہ الفتویٰ، کہ فتاوی قاضی خان میں امام فقیہ النفس امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس قول پر فتویٰ ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو امام اجل قاضی خان جیسا مرجح اور علیہ الفتویٰ جیسا لفظ ترجیح، کہ جسے علماء عاقد الفاظ تصحیح سے شمار کرتے ہیں، تصحیح کے اندر سب سے زیادہ تاکید والا لفظ تصحیح جو ہے وہ علیہ الفتویٰ ہے،
فرماتے ہیں بئی ہما کہا گیا ہے کہ متون اول پر ہیں تو وہی معتمد ہے۔ علامہ علاء الدین اسکفی خانیہ کی عبارت لانے کے بعد بھی فرماتے ہیں کہ کیا ہے کہ چونکہ متون میں یہ والا قول نہیں ہے بلکہ دوسرا قول ہے تو فرماتے ہیں وہی معتمد ہے۔ انہوں نے خانیہ کی تصحیح کو بھی رد کر دیا علامہ حسکفی نے۔ تو آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام کے نزدیک عصبات کے بعد ولایت نکاح ماں کو ہے۔ قوسطانی نے شرح مختصر الوقایہ میں لکھا ہے کہ صاحبین کے نزدیک غیر عصبہ ولی نہیں ہے اور یہی ایک روایت امام سے ہے۔ پھر مضمرات شرح قدوری سے نقل کیا وعلیہ الفتویٰ، یعنی اسی پر فتویٰ ہے، مگر محققین نے نہ مانا کہ خلاف متون ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اعلیٰ حضرت مثالیں دے رہے ہیں کہ کون کون سے مسائل ایسے ہیں کہ جن کو محققین نے متن کے خلاف ہونے کی وجہ سے رد کر دیا۔ پھر فرماتے بحر الرائق اور نہر الفائق دونوں میں فرمایا ما قیل من ان الفتوى على الثانی غریب لمخالفته الموضوعة لبیان الفتوى۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یعنی بحر الرائق اور نہر الفائق میں یہ کہا گیا کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فتویٰ قول ثانی پر ہے، یہ غریب ہے کیونکہ یہ متون کے خلاف ہے جو کہ فتویٰ کو بیان کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے بھی اعلیٰ حضرت یہ استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھیں فقہا صرف اس وجہ سے فتاوی کے یا دیگر کتابوں کے قول کو رد کر رہے ہیں کہ یہ متون کے خلاف ہے۔ پھر فرمائیں کہ علامہ شامی نے رد المحتار یعنی فتاوی شامی میں سے نقل کر کے مقرر رکھا، اور اس کے بعد بھی پھر کچھ عبارتیں جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی۔ اچھا، پھر ایک اور مقام پر فتاوی رضویہ ہی میں 12ویں جلد میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی سے تھوڑا سا پہلے کہ متون کی تصریح تو بڑی بات ہے، یہ چیز مخفی نہیں کہ جو متون اور شروع میں ہو اگرچہ بطریق مفہوم ہی ہو وہ فتاوی میں مذکور پر مقدم ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ایک چیز اگر فتاوی کے اندر جو ہے صراحتاً مذکور ہو لیکن متون اور شروحات کے اندر صراحتاً مذکور نہ ہو بلکہ وہاں سے وہ چیز سمجھ میں آتی ہو تو بھی متون کو تقدم حاصل ہوگا، اگرچہ فتاوی کی عبارت میں اضطراب نہ بھی ہو، فتاوی کی عبارت بالکل واضح ہو تب بھی امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اسے متون پر تقدم حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا جناب والا، اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے متون ہیں جو معتبر اور معتمد ہیں، ان کو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان نہیں کیا، تو وہ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی متون معتبر ہیں، یہ جو علامہ شامی نے یہاں بیان کیے ہیں یہ والے کہ بدایہ ہے، مختصر القدوری ہے، مختار ہے، نقایہ ہے، وقایہ ہے، کنز ہے، ملتقی ہے، تو صرف یہ متون نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آگے ہی خود یہ مثال دی ہے کہ یہ والی جو ہے تنویر وغیرہ، تو تنویر کو بعض نے متون میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بھی حاشیے میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان من المتون ایضا مثل مختصرات الائمة الطحاوی والکرخی رحمهم اللہ تعالی۔ اچھا ایک منٹ، تھوڑا سا یہ لائٹ کا مسئلہ ہوا ہے۔ جی جناب، لائٹ ہمارے ہاں جو ہے وہ جا چکی ہے۔
جی تو یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کچھ متون ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی متون ایسے ہیں جن کو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف یہی متون ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی معتمد متون ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی ترجیحات ہیں، اپنی چوائس ہے، اپنی پسند ہے، اور مختلف وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ علماء نے مختلف متون کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے اور تقدم دیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ اگر کچھ کلام باقی رہتا ہے تو وہ ہم کل کریں گے، اور آگے چونکہ پھر مزید اشعار آ رہے ہیں، نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ الکریم اس کو ہم کل دیکھیں گے۔ تو آج تک کے لیے ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں۔ مزید کوئی چیز سمجھنی ہے یا پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی، کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہے؟ کوئی سوال وغیرہ کسی طالب علم کا ہے تو ارشاد فرما دیں۔ جی جناب، نقل مذہب کی کچھ وضاحت کر دی جائے، کیا مراد ہے آپ کا نقل مذہب سے؟ کہاں پہ، کس مقام پہ؟ جی، نقل مذہب سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ یہ جو عبارت ہے غالباً یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهَا الْمَوْضُوعَةِ لِنَقْلِ الْمَذْهَبِ مِمَّا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَایَةِ بِخِلَافِ مَتْنِ الْغُرَرِ، یہ والی عبارت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جب کوئی بات اصول کتب یا نقل مذہب سے تعارض نہ کرے۔ اصول کتب یعنی آپ کے جو ظاہر الروایہ ہیں، اور نقل مذہب سے تعارض نہ کرے فتاوی میں، یہ جو بات بیان ہوئی تھی۔ تو نقل مذہب کا مطلب یہی ہے کہ جو مذہب منقول ہے وہی چیز ہے کہ جو ظاہر الروایہ ہے۔ یہ تقریباً قریب بمعنی ہے، جیسا کہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے نا۔ یہ آخری عبارت آپ دیکھیں، جو علامہ شامی نے یہ بات بیان کی نا، کہ یہ عبارتیں یہ جو متون ہیں یہ وہ ہیں جنہیں وضع کیا گیا ہے نقل مذہب کے لیے، مما ہوا ظاہر الروایت، یعنی ان میں سے جو کہ ظاہر الروایہ ہیں۔ تو مذہب کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا نقل مذہب کا، اس سے مراد وہ روایتیں ہوتی ہیں کہ جو ظاہر الروایہ میں موجود ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا جو اصل مقصد اور مین جو فوکس ہوتا ہے وہ اصل مذہب پر ہوتا ہے، اور ہماری بیس اور بنیادی کتابیں جو مذہب میں ہیں وہ ظاہر الروایہ ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ان سے جو روایتیں منقول ہوتی ہیں، ظاہر الروایت سے جو روایتیں ہم نکالتے ہیں، وہ نقل مذہب کہلاتا ہے۔ تو فتاویٰ میں اس بات کا التزام ہوگا کہ وہ نقل مذہب کے برخلاف نہ ہو۔ اگر ہوں گے تو ہم ان کو نہیں لیں گے، کیونکہ وہ اصل مذہب سے ٹکرا رہے ہیں، ظاہر الروایت سے ٹکرا رہے ہیں۔ اچھا جی، علامہ قطب بغاں کے اس کلام سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اگر متون میں تصحیح التزامی کے مقابلے میں اگر تصحیح سری آ جائے تو شبہات پر عمل کیا جائے گا۔ علامہ قطب بغاں کے اس کلام سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اگر متون میں تصحیح التزامی کے مقابلے میں اگر تصحیح سری اس مقام پر میں نے یہ کہا تھا کہ بظاہر آپ کی عبارت سے یوں ہی لگ رہا ہے کہ شروحات یا دیگر کتابیں جہاں پر فقہا نے، مشائخ نے متون کے مقابلے میں کسی قول کی صراحتاً تصحیح کی ہو، تو بظاہر ہمیں یوں لگتا ہے کہ صراحتاً تصحیح کی ہے تو پھر اسے تقدم حاصل ہوگا۔ اب یہاں اس مقام پر میں نے ایک وضاحت کی اور ایک وضاحت سیدی اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ وہ جو وضاحت میں نے کی وہ یہ ہے کہ علامہ قاسم بن قطب بغا کے کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ ایک تطبیق میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک کوئی ایسا قول نہیں آ جاتا جو کہ متون کے برخلاف اگرچہ ہو، لیکن فقہا کسی ضرورت کی وجہ سے اس کی تصحیح صراحت کے ساتھ بیان کر دیں، تو اگر متون کے مقابلے میں تصحیح سری موجود ہی نہیں ہے تب تو متون کو ہی تقدم حاصل ہے، اور جو متون کے مقابلے میں تصحیح سری آتی ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے آتی ہے، استثنائی صورت میں آ جاتی ہے، اس لیے وہاں پر اگر ہم اس قول کو لے بھی لیں گے جیسے کہ علامہ قاسم بن قطب بغا نے فرمایا، تو وہ تقدم حقیقی نہیں کہلائے گا یا تقدم من کل الوجوہ نہیں کہلائے گا۔ بہرحال تقدم جو حاصل ہوگا وہ متون کو ہی ہوگا، یعنی ہر حال میں تقدم متون کو ہی حاصل ہوگا، وہ چند استثنائی صورتیں ہو سکتی جہاں پر متون کو چھوڑ کر جو ہے وہ ان اقوال کو جو اس کے مقابلے میں آئے اور ان کی تصحیح سری موجود ہو۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاویٰ کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی کہ ہمارے اکثر مشائخ نے فتاویٰ کے اقوال کو محض اس وجہ سے قابل قبول نہیں سمجھا کہ وہ متون کے برخلاف آ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہمارے مشائخ جو ہے چونکہ وہ متون پر اعتماد کرتے تھے، اس لیے جو چیز متن کے برخلاف آئی ہے انہوں نے اس کو نہیں لیا۔ تو اعلیٰ حضرت کے کلام سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید وہ علامہ قاسم بن قطب بغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول سے اس حد تک متفق نہیں ہیں۔ تطبیق تو وہ بھی کریں گے لیکن وہ صراحتاً اس قول سے جو ہے وہ متفق نظر نہیں آتے۔ جی جناب، کوئی اور سوال؟ کسی کا کوئی اور سوال؟ کوئی سوال نہیں؟ ماشاء اللہ، اچھی بات۔ اللہ